الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی نبی بعد اما بعد۔ محترم قارئین کرام، بندہ نچیز عبید اللہ لطیف آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اپنی اسی ویڈیو کا جو حکیم یحییٰ کی ویڈیو جس میں اس نے امت مسلمہ کو احسان فراموش قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے امت مسلمہ پر یہ بہت بڑا احسان کیا کہ آریہ مذہب کو جواب دیا ہے اور اسی طرح عیسائیوں کو جوابات دیے ہیں، تو ان کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کم از کم اس کے احسانات کو تسلیم کرتے ہوئے۔ تو میں نے اس کے جواب میں کیا مرزا غلام احمد قادیانی امت مسلمہ کا محسن ہے، اس عنوان سے پہلے دو حصے اس اپنی گفتگو کے پیش کر چکا ہوں۔ پہلے حصے میں نے آریہ دھرم پڑھ کر کے آپ کے سامنے سنائی تھی، جس کتاب کی ڈاکٹر یحییٰ تعریفیں کر رہا تھا، اس کی تحریریں پڑھ کر سنائی کہ کس طریقے سے مرزا غلام احمد قادیانی نے ایسا گھٹیا انداز اختیار کر کے تو آریہ مذہب کو مشتعل کیا، عوام کو مشتعل کیا آریوں کو، اور انہوں نے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بےہودہ گوئی کا مظاہرہ کیا۔ تو پھر دوسری ویڈیو میں نے دوسرے حصے میں اسی ویڈیو کے اس کا جواب دیا تھا کہ جو اس نے کہا کہ عیسائیوں کے بارے میں، اور لکھا ہے کہ عیسائیوں کو بڑے جوابات دیے، تو میں نے یہ چیز پیش کی مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریر سے کہ عیسائیوں کے حوالے سے جو کچھ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ اسلام کے دفاع میں نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں نہیں، مسلمانوں کے دفاع میں نہیں، بلکہ عیسائی پادریوں کا دفاع کرنے کی کوشش تھی ایک، اور مسلمان مجاہدین سے ان عیسائی پادریوں کو جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انتہائی بد زبانی اور بد کلامی کی تھی، ان مجاہدین سے بچانے کی ایک کوشش کی تھی، جس کا پروف میں نے اسی کے اشتہار جو تھا روحانی خزائن جلد 15 تریاق القلوب گیا صفحہ نمبر 490 اور 91 سے یہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، اس سے پڑھ کر کے جو تھا پورا آپ کو سنا کر کے وہ 2 صفحات جس کے اندر اس کا اعتراف ہے، اقرار جرم ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا، جو آپ کے سامنے پیش کیا تھا، جس میں اس نے واضح لکھا تھا کہ میں نے مجھ سے جو کچھ بھی سخت الفاظ نکلے ہیں، جو بھی میں نے تلخ باتیں کی ہیں، ان کا سبب صرف یہ تھا کہ جو جوش والے وحشی جو نوعیت کے مسلمان ہیں، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک جہاد جائز نہیں ہے اور وہ مجاہدین کو وحشی فطرت سمجھتا ہے، تو ان کے جوشوں سے بچانے کے لیے جو ہے وہ یہ لکھا کہ اس کے جوش اور جذبے سے پادری بچ جائیں اور وہ قتل نہ ہو جائیں، اس مقصد کے لیے یہ بات کی تھی۔ تو آئیے اسی تحریر میں مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بات بھی کی تھی واضح طور پہ، جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا لکھنا، یہ دیکھیے صفحہ نمبر 491 آپ کے سامنے ہے کہ مسلمان سے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی پادری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے تو ایک مسلمان اس کے عوض میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دے، کیونکہ مسلمانوں کے دلوں میں دودھ کے ساتھ ہی یہ اثر پہنچایا گیا ہے کہ وہ جیسا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، ایسا ہی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں۔ سو کسی مسلمان کا یہ حوصلہ ہی نہیں کہ تیز زبانی کو اس حد تک پہنچائے جس حد تک ایک متعصب عیسائی پہنچا سکتا ہے، اور مسلمانوں میں یہ ایک عمدہ سیرت ہے جو فخر کرنے کے لائق ہے کہ وہ تمام نبیوں کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو چکے ہیں ایک عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام سے بعض وجوہ سے ایک خاص محبت رکھتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل مرزا غلام احمد قادیانی نے درست کہی کہ کوئی بھی مسلمان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یا کسی اور نبی کے بارے میں غلیظ زبان استعمال نہیں کر سکتا، گالی نہیں دے سکتا، جیسے عیسائی دیتے ہیں کسی بھی شکل میں وہ گالی نہیں دے سکتا، نہ ہی یہ کسی مسلمان کو زیب دیتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں مرزا غلام احمد قادیانی کی وہ تحریریں
جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے عیسائیت کے بارے میں کیا لکھا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا لکھا، پھر خود آخر پہ فیصلہ کیجیے گا کہ اسی تحریر کے مطابق کیا مرزا غلام احمد قادیانی مسلمان ہے یا نہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب جو ہے روحانی خزائن سے یہ آپ کے سامنے کھولنے لگا ہوں۔ یہ روحانی خزائن جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا، اور یہ کھولنے لگا ہوں روحانی خزائن کی جلد 11 ہے۔ یہ دیکھیے، یہ جلد 11 روحانی خزائن کی، اور اس کا صفحہ نمبر 291 آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ تو احباب اسے اچھی طرح ذرا سنیے گا، دیکھیے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کس طریقے سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انتہائی گھٹیا انداز اختیار کیا ہے، گالیاں دی ہیں، ننگی گالیاں جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو شرابی قرار دیا، ان کے خاندان پر کیچڑ اچالا، یہاں تک لکھا کہ ان کی 3 نانیاں اور دادیاں جو تھیں وہ زانیہ، بدکار، معاذ اللہ، استغفر اللہ، زناکار اور کسبی عورتیں تھیں۔ ایسے ایسے گھٹیا الفاظ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو ہیں وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ابھی میں کھولنے لگا ہوں۔ یہ دیکھیے صفحہ نمبر 291 ہے روحانی خزائن جلد 11 کا، یہ صفحہ نمبر 291 آپ کے سامنے آ گیا ہے جناب علی۔ تو اسی صفحہ نمبر 291 میں یہ دیکھیے ذرا، مرزا غلام احمد قادیانی، جہاں سے یہ دوسرا پیرا، آخری پیرا، حاشیے کا آخری پیرا شروع ہوتا ہے، وہ پہرا پڑھنے لگا ہوں، لیکن اس پہرے سے پہلے ایک سطر صرف پڑھوں گا، جس کے اوپر مرزا غلام احمد قادیانی نے جس میں لکھتا ہے اور آپ یعنی مسیح علیہ السلام کے ہاتھ میں سوائے مکر اور فریب کے اور کچھ نہیں تھا، مکر و فریب کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ پھر آگے لکھتا ہے آپ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے، 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی تھیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، نقل کفر نباشد، جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا، مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہوگی، آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے، ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگاوے اور زناکاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے۔ سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ دیکھیے، واقعتاً کوئی مسلمان شخص ایسی بات نہیں لکھ سکتا، کوئی مسلمان شخص عیسیٰ علیہ السلام پر ایسا الزام عائد نہیں کر سکتا کہ الزامی جواب میں بھی نہیں، کسی بھی شکل میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح میں آپ کے سامنے یہ پھر ایک دفعہ تحریر پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ لکھتا ہے کہ آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے، 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں، جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا، مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہوگی، آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے، ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگا دے اور زناکاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے۔ سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریر۔ آئیے اب دوسری تحریر مرزا غلام احمد قادیانی کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس وقت میں کھولنے لگا ہوں جناب آپ کے سامنے روحانی خزائن کی جلد 19۔ یہ دیکھیے، روحانی خزائن کی جلد 19 آپ کے سامنے کھول رہا ہوں۔ اس کا صفحہ نمبر جو ہے روحانی خزائن کی جلد 19 کا صفحہ نمبر 71 ہے، یہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اس کو غور سے دیکھیے گا، انشاءاللہ پڑھیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا
کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ کس حد تک گھٹیا اور بیہودہ انداز اختیار کرتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی، جو کوئی مسلمان شخص ایسا انداز نہیں اپنا سکتا، ایسے الفاظ نہیں کہہ سکتا، اور کوئی مسلمان یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ کسی بھی نبی کے بارے میں ایسے گھٹیا الفاظ استعمال کیے جائیں۔ یہ محترم، یہ صفحہ نمبر 71 ہے، روحانی خزائن کی جلد 19 آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ بالکل سامنے روحانی خزائن کی جلد 19 ہے، صفحہ نمبر 71 ہے، کشتی نو نامی کتاب ہے۔ تو جناب علی یہ دیکھیے، یہ اس کا حاشیہ ہے جس میں واضح طور پہ لکھا ہے، یہ تھوڑا سا اور بڑا کر کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے، مگر اے مسلمانوں، تمہارے نبی علیہ السلام تو ہر ایک نشہ سے پاک اور معصوم تھے، جیسا کہ وہ فی الوقت معصوم ہیں، سو تم مسلمان کہلا کر کس کی پیروی کرتے ہو؟ تو حضرات گرامی قدر، عیسیٰ علیہ السلام کو اس تحریر میں واضح طور پر مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ وہ شراب پیا کرتے تھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو آئیے اب آپ کو ایک اور کتاب کا حوالہ اسی تناظر میں پیش کرتا ہوں۔ ملفوظات ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب، اور اس کی جلد دوم آپ کے سامنے کھولنے لگا ہوں۔ یہ 5 جلدوں والا جو سیٹ ہے اس کا ہے، جلد دوم ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 423 ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ کھولتا ہوں۔ تو احباب جو ہے اس کو ضرور دیکھیے گا، اور دیکھیے کہ کوئی بھی مسلمان شخص ایسا انداز نہ تو اپنا سکتا ہے، نہ کوئی ایسی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے جیسی مرزا غلام احمد قادیانی نے کی، جیسا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو الفاظ مرزا غلام احمد قادیانی نے استعمال کیے ہیں، ایسے الفاظ قطعاً کوئی مومن شخص، مسلمان شخص جس کے اندر رتی برابر بھی ایمان موجود ہو، وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین یہ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے صفحہ نمبر 423 ہے، ملفوظات جلد دوم ہے، یہ دوسری سطر اسی صفحے کی، وہاں سے دیکھو کہ پھر شراب کو دیکھو کہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، اس کی تخم ریزی مسیح نے کی ہے۔ پھر شراب کو دیکھو کہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، اس کی تخم ریزی مسیح نے کی ہے، یعنی شراب کی تخم ریزی، شراب کی بنیاد بھی مسیح علیہ السلام کے کھاتے میں ڈال دی ہے اس شخص نے۔ آئیے اب پھر آپ کو روحانی خزائن کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ روحانی خزائن کی جلد 18 بھی آپ کے سامنے میں حضرات گرامی قدر کھولنے لگا ہوں، اور اس کو دیکھیے گا، خود پڑھیے گا، سوچیے گا۔ یہ آپ کے سامنے میں پڑھ کے سناؤں گا، یہ ڈاکٹر یحییٰ جیسے قادیانی مربیان اور ان کے جتنے بھی ہیں بندے، وہ کبھی بھی یہ چیزیں پڑھ کر کے نہیں سنائیں گے آپ کو، کبھی بھی یہ کتابیں بتائیں گے بڑی مفید ہیں، بڑی مفید ہیں، لیکن یہ باتیں کبھی نہیں بتائیں گے کہ ان چیزوں کتابوں میں لکھا کیا ہے، کس حد تک انبیاء کرام علیہ السلام کی بے حرمتیاں کی گئی ہیں، کس حد تک دھوکہ دیا گیا ہے، کس حد تک انبیاء پر کیچڑ اچھالا گیا ہے، کس حد تک گھٹیا انداز اختیار کیا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں کبھی بھی یہ لوگ آپ کو نہیں بتائیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے جب یہ چیزیں بتا دی گئیں، جب یہ چیزیں سامنے آ گئیں، تو ان کے فریب اور دجل میں کوئی نہیں آ سکے گا۔ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں، مجاہدین ختم نبوت ان کا پول کھولتے رہیں گے، ان کے حقائق لوگوں تک کھول کھول کے بیان کرتے رہیں گے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکار اور اس کی ذریت کس حد تک گرے ہوئے لوگ ہیں، کس حد تک اسلام کے خلاف کام کرنے والے لوگ ہیں۔ تو جناب علی یہ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے دافع البلا کتاب ہے، روحانی خزائن جلد 18، یہ دیکھیے، یہ بڑا روحانی خزائن کی جلد 18 ہے، صفحہ 220 ہے، کتاب کا نام دافع البلا ہے۔ اس کے حاشیے میں دیکھیے، مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، یہ حاشیے کی پہلی سطر، لیکن مسیح کی راست بازی اپنے زمانہ میں
دوسرے راستہ بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یحییٰ نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے، کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا، یا اپنے ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا، یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اس وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حصور رکھا، مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا، کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانے تھے۔ اور پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یحییٰ کے ہاتھ پر، جس کو عیسائی یوحنا کہتے ہیں، جو پیچھے ایلیاہ بنایا گیا، اپنے گناہوں سے توبہ کی تھی اور ان کے خاص مریدوں میں داخل ہوئے تھے۔ حضرات گرامی قدر، یہ میں نے آپ کے سامنے بالکل واضح طور پہ تحریر پڑھ کے سنا دی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے واضح طور پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر جو الزامات عائد کیے کہ وہ فاحشہ عورت سے جو ہے وہ عطر ملوایا کرتے تھے، اس کی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر فاحشہ عورت ملا کرتی تھی، اور پھر وہ اپنے پاؤں اور اپنا جسم مس کیا کرتی تھی، یہ کتنی گھٹیا حرکت اور گھٹیا بات ہے۔ اسی طرح بھی پھر میں آپ کے سامنے ملفوظ یہ ایک اور حوالہ مرزا صاحب کا پیش کرنے لگا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی روحانی خزائن کی جلد 9 یہ آپ کے سامنے کھولنے لگا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ جلد 9 ہے، اس کے صفحہ نمبر 417 پر مرزا غلام احمد قادیانی واضح طور پہ لکھتا ہے، اس کے صفحہ نمبر 417 پر یہ آپ کے سامنے جو کھولنے لگا ہوں، زناکاری کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے جو اس حوالے سے لکھا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اس حد تک بد زبانی اور بد کلامی اور ایسے گھٹیا الزامات اللہ کے ایک سچے نبی پر ایک کذاب و دجال نے لگائے ہیں، جو رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ بامر مجبوری ان چیزوں کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، خوشی سے نہیں، نہ چاہتے ہوئے، کیونکہ میرا مقصد، میری منشا ان لوگوں کے حقائق آپ تک پہنچانا ہے، تاکہ پتہ چلے اس کا جو بھیانک چہرہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا، وہ آپ کے سامنے پیش ہو، پتہ چلے سب کو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کس کیٹیگری کا شخص تھا، اور اس نے انبیاء کرام علیہ السلام پر کیسے الزامات لگائے، کتنے بڑے یہ لوگ جو اس کو نبی مانتے ہیں وہ کتنے بڑے زندیق ہیں۔ بہت سے قادیانی حضرات نے بھی مرزا صاحب کی یہ کتابیں مرزا غلام احمد قادیانی کی نہیں پڑھی ہوں گی، میں یہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ تحریریں، وہ پڑھیے انشاءاللہ۔ اگر کسی بھی مرزائی میں مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار میں تھوڑی سی بھی غیرت ہوئی، انشاءاللہ مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی پر لعنت بھیج کر کے دائرہ اسلام میں ضرور داخل ہوگا ان تحریروں کو پڑھنے کے بعد۔ تو ناظرین، یہ دیکھیے روحانی خزائن جلد 9 ہے، صفحہ نمبر 417 ہے، نور القرآن نمبر 2 ہے کتاب کا نام، نور القرآن نمبر 2 ہے کتاب کا نام۔ تو اس کے اندر لکھتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، یہ دوسری سطر سے، یورپ جو زناکاری سے بھر گیا اس کا کیا سبب ہے؟ یہی تو ہے نا، یہی تو ہے کہ نامحرم عورتوں کو بے تکلف دیکھنا عادت ہو گیا۔ اول تو نظر کی بدکاریاں ہوئیں، اور پھر معانقہ بھی ایک معمولی امر ہو گیا، پھر اس سے ترقی ہو کر بوسہ لینے کی بھی عادت پڑی، یہاں تک کہ استاد جوان لڑکیوں کو اپنے گھروں میں لے جا کر یورپ میں بوسہ بازی کرتے ہیں اور کوئی منع نہیں کرتا۔ شیرینیوں پر فسق و فجور کی باتیں لکھی جاتی ہیں، تصویروں میں نہایت درجہ کی بدکاری کا نقشہ دکھایا جاتا ہے، عورتیں خود چھپواتی ہیں کہ میں ایسی خوبصورت ہوں اور میری ناک ایسے اور آنکھ ایسی ہے، اور ان کے عاشقوں کے ناول لکھے جاتے ہیں، اور بدکاری کا ایسا دریا بہہ رہا ہے کہ نہ تو کانوں کو بچا سکتے ہیں، نہ آنکھوں کو، نہ ہاتھوں کو، نہ منہ کو۔
یہ یسوع صاحب کی تعلیم ہے۔ کاش ایسا شخص دنیا میں نہ آیا ہوتا تا یہ بدکاریاں ظہور میں نہ آتیں۔ اس شخص نے پارسائی اور تقوی کا خون کر دیا اور الحاد اور اباحت کو تمام ملک میں پھیلا دیا۔ کوئی عبادت نہیں، کوئی مجاہدہ نہیں، بجز کھانے پینے اور بد نظریوں کے، اور بھی فکر نہیں۔ پھر زہر پر زہر یہ کہ ایک جھوٹے کفارہ کی امید دے کر گناہوں پر دلیر کر دیا۔ ناظرین، یہ دیکھیے کس حد تک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے الفاظ استعمال کیے۔ پھر دوبارہ آپ کو سناتا ہوں، پڑھیے۔ کہتا ہے یورپ جو زناکاری سے بھر گیا ہے، یورپ جو زناکاری سے بھر گیا ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ یہی تو ہے کہ نامحرم عورتوں کو بے تکلف دیکھنا عادت ہو گیا۔ اول تو نظر کی بدکاریاں ہوئیں، پھر مان کا بھی ایک معمولی امر ہو گیا، پھر اس سے ترقی ہو کر بوسہ لینے کی بھی عادت پڑی، یہاں تک کہ استاد جوان لڑکیوں کو اپنے گھروں میں لے جا کر یورپ میں بوسہ بازی کرتے ہیں اور کوئی منع نہیں کرتا۔ شرینیوں پر فسق و فجور کی باتیں لکھی جاتی ہیں، تصویروں میں نہایت درجہ کی بدکاری کا نقشہ دکھایا جاتا ہے۔ عورتیں خود چھپواتی ہیں کہ میں ایسی خوبصورت ہوں اور میری ناک ایسی اور آنکھ ایسی ہے، اور ان کے عاشقوں کے ناول لکھے جاتے ہیں، اور بدکاری کا ایسا دریا بہہ رہا ہے کہ نہ تو کانوں کو بچا سکتے ہیں، نہ آنکھوں کو، نہ ہاتھوں کو، نہ منہ کو۔ یہ یسوع صاحب کی تعلیم ہے۔ کاش ایسا شخص دنیا میں نہ آیا ہوتا۔ استغفر اللہ من کل ذنب۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی۔ تو اب آئیے اسی کتاب کا صفحہ نمبر 449 آپ کے سامنے کھولنے لگا ہوں، اسے دیکھیے گا۔ 449 نمبر صفحے کے اوپر مرزا غلام احمد قادیانی کیا لکھتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس حد تک مزید بد زبانی، مزید بد کلامی۔ 449 نمبر صفحہ اسی روحانی خزائن جلد 9 کا آپ کے سامنے میں کھولنے لگا ہوں، وہ دیکھیے گا، اس سے پڑھیے گا اور سنیے گا غور سے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کس کریکٹر کا آدمی تھا، کس غلیظ زبان اور لب و لہجے والا تھا کہ سچے انبیاء کو بھی اس نے معاف نہیں کیا۔ یہ صفحہ نمبر 449 آپ کے سامنے آ گیا ہے جناب۔ صفحہ نمبر 449 یہ دیکھ رہے ہیں آپ، روحانی خزائن جلد 9، نور القرآن نمبر 2، صفحہ نمبر 449۔ کہتا ہے یہ کھاؤ پیو ہے، اس سے کس تقوی اور نیک بختی کی امید ہو سکتی ہے؟ ہمارے سید مولا افضل الانبیاء خیر الانبیاء صفیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقوی دیکھیے کہ وہ ان عورتوں کے ہاتھ سے بھی ہاتھ نہیں ملاتے تھے جو پاک دامن اور نیک بخت ہوتی تھیں۔ ناظرین، یہ بات بالکل درست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمان عورتوں سے بیعت لیتے تھے تو ہاتھ نہیں ملاتے تھے، بلکہ پردے کے پیچھے سے بیعت لیتے تھے، صرف آواز سے۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ اس کا خود اپنا کیا کردار تھا مرزا غلام احمد قادیانی کا؟ سیرت المہدی کو پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ ساری ساری رات غیر محرم عورتوں سے ٹانگیں دبوایا کرتا تھا۔ ایسے گھٹیا انداز کئی عورتوں تھے، اور غیر محرم عورتیں اس کے جو شوخ و شنگ خوبصورت لباس میں، بڑکیلے لباسوں میں ہوتی تھیں، وہ اس کے بستر پر، اس کی چارپائی پر بیٹھا کرتی تھی۔ سیرت المہدی کے اندر یہ حوالے موجود ہیں، لیکن یہ دیکھیے میں فی الحال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو الزامات اس نے عائد کی وہ پیش کرتا ہوں۔ کہتا ہے کہ جو پاک دامن اور نیک بخت ہوتی تھیں اور بیعت کرنے کے لیے آتی تھیں، بلکہ دور بٹھا کر صرف زبانی تلقین توبہ کرتے تھے، مگر کون عقل مند اور پرہیزگار ایسے شخص کو پاک باطن سمجھے گا جو جوان عورتوں کے چھونے سے پرہیز نہیں کرتا؟ ایک کنجری خوبصورت ایسی قریب بیٹھی ہے گویا بغل میں ہے، کبھی ہاتھ لمبا کر کے سر پر اتل مر رہی ہے، کبھی پیروں کو پکڑتی ہے اور کبھی اپنے خوشنما اور سیاہ بالوں کو پیروں پر رکھ دیتی ہے اور گود میں تماشا کر رہی ہے۔ یسوع صاحب اس حالت میں وجد میں بیٹھے ہیں، اور کوئی اعتراض کرنے لگے تو اس کو جھڑک دیتے ہیں، اور طرفہ یہ کہ عمر جوان اور شراب پینے کی عادت، اور پھر مجرد اور ایک خوبصورت قصبی عورت سامنے پڑی ہے جس کے ساتھ جسم کے ساتھ جسم لگا رہی ہے۔ کیا یہ نیک آدمیوں کا کام ہے؟
اور اس پر کیا دلیل ہے کہ اس کسبی کے چھونے سے یسوع کی شہوت نے جنبش نہیں کی تھی؟ افسوس کہ یسوع کو یہ بھی میسر نہیں تھا کہ اس فاسقہ پر نظر ڈالنے کے بعد اپنی کسی بیوی سے صحبت کر لیتا۔ کم بخت، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کم بخت زانیہ کو چھونے سے اور ناز و ادا کرنے سے کیا کچھ نفسانی جذبات پیدا ہوئے ہوں گے اور شہوت کے جوش نے پورے طور پر کام کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے یسوع کے منہ سے یہ بھی نہ نکلا کہ اے حرام کار عورت، مجھ سے دور رہے، اور یہ بات انجیل سے ثابت ہوتی کہ وہ عورت طوائف میں سے تھی اور زناکاری میں سارے شہر میں مشہور تھی۔ حضرات گرامی قدر، ایسے گھٹیا الزام، گھٹیا باتیں مرزا غلام احمد قادیانی نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر لگائے اور ایسی ایسی غلیظ زبان استعمال کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب آخری حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ملفوظات کا۔ ملفوظات کی جلد دوم سے پھر سے ایک حوالہ پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں آپ کے سامنے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے ہی تحریر کے آئینے میں مسلمان تھا یا نہیں۔ جس طریقے سے اس نے امت مسلمہ پر یہ الزامات عائد کیے ہیں وہ کیا ہیں، یہ دیکھیے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ کے سامنے ملفوظات جلد دوم، اس کا صفحہ نمبر 422 ہے جو میں نے آپ کے سامنے کھولا ہے۔ اس کے اندر یہ لکھا الزامی جواب کے عنوان سے کہ مفتی محمد صادق صاحب جو کتاب سنایا کرتے ہیں جس میں مشیع عورت اور مشیع یہودی عاشق، مشیع عورت اور مشیع یہودی عاشق سلومی کا ذکر ہے کہ وہ عورت سلومی مشیع کو چھوڑ کر یسوع کے شاگردوں میں جا ملی، اس لیے اس مشیع نے یہ سارا منصوبہ صلیب کا بنایا، گویا ایک عورت کے واقعہ نے ان کی صلیب تک نوبت پہنچا دی۔ جس طرح بدزنیاں ان لوگوں نے نکالی ہیں ویسے ہی ہمارا بھی حق ہے ان کے نزدیک زیادہ سے زیادہ شادیاں کرنا گناہ ہے، مگر ایک بازاری عورت عطر ملتی ہے، تیل بالوں کو لگاتی ہے، بالوں میں کنگھی کرتی ہے اور یہ مہنت کی طرح بیٹھے ہوئے مزے سے سب کروا رہے ہیں، سب کرواتے جاتے ہیں۔ یہ بھی پوچھو کہ گناہ ہے یا کہ نہیں؟ ان کو لازم تھا کہ اعتراض نہ کرتے، جو واقعات ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں وہی پیش ہیں، کرنے پڑتے ہیں، اور کیا جواب دیں؟ یہ کوئی چھوٹا اعتراض نہیں ہے کہ ان کو کنجریوں سے کیا تعلق تھا، اور اگر کہو کہ اس کنجری نے توبہ کی تھی تو کنجری کی توبہ کا اعتبار کیا ہے؟ ایک طرف توبہ کرتی ہے، دوسری طرف ایک طرف توبہ کرتی ہے، ایک طرف پھر موڑے پر بازار میں جا بیٹھتی ہے۔ پھر شراب کو دیکھو کہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، اس کی تخم ریزی مسیح نے کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ دیکھیے مرزا غلام احمد قادیانی نے کس طریقے سے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، مسیح علیہ السلام، یسوع علیہ السلام پر الزامات عائد کیے، کیسے گھٹیا انداز سے، کیسے گھٹیا طریقے سے۔ تو جناب عالی مرزا غلام احمد قادیانی خود ایک جگہ پر لکھتا ہے کہ آصف، یسوع مسیح اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایک ہی شخصیت کے نام ہیں، نہ کہ الگ الگ شخصیت کے۔ اور اب میں پھر اسی اشتہار کی طرف آتا ہوں، اسی تحریر کی طرف آتا ہوں جو روحانی خزائن جو ہے اس کی جلد 15 کے اندر موجود ہے، وہ آپ کے سامنے پھر سے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو سکے۔ تو روحانی خزائن جلد 15 میں جو مرزا غلام احمد قادیانی نے بات لکھی کہ کوئی بھی مسلمان شخص ایسی حرکت نہیں کر سکتا، اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دے، الزامی رنگ میں ہی کیوں نہ ہو۔ جواب میں جب عیسائی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کریں تو اس کے جواب میں کوئی گالی دے، کوئی برا بلا کہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا۔ صفحہ نمبر یہ تریاق القلوب کا اس وقت آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، غالباً 490 یا 491 ہے، یہ ابھی صفحہ آپ کے سامنے کھلے گا تو آپ خود دیکھیے گا
کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو اپنی اس تحریر میں واضح طور پہ لکھا ہے، واضح انداز سے لکھا ہے، بغیر کسی شک و شبے کے لکھا ہے کہ کوئی بھی مسلمان، یہ دیکھیے یہ صفحہ نمبر 491 ہے، صاف اور واضح مرزا قادیانی نے تحریر لکھی جس سے ہم متفق ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا کہ مسلمان سے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی پادری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے تو ایک مسلمان اس کے عوض میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دے، کیونکہ مسلمانوں کے دلوں میں دودھ کے ساتھ ہی یہ اثر پہنچایا گیا ہے کہ وہ جیسا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں ایسا ہی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں۔ سو کسی مسلمان کا یہ حوصلہ ہی نہیں کہ تیز زبانی کو اس حد تک پہنچائے جس حد تک ایک متعصب عیسائی پہنچا سکتا ہے، اور مسلمانوں میں یہ ایک عمدہ سیرت ہے جو فخر کرنے کے لائق ہے کہ وہ تمام نبیوں کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو چکے ہیں ایک عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام سے بعض وجوہ سے ایک خاص محبت رکھتے ہیں۔ حضرات کرام قدر، اسی تحریر سے مرزا غلام احمد قادیانی سے ہم بھی متفق ہیں، اور میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریریں آپ کے سامنے پیش کی جن میں مرزا غلام احمد قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کو غلیظ اور ننگی گالیاں بکی ہیں، گالیاں دی ہیں، ایسے ایسے بہتان اور الزامات ان کی ذات پر لگائے ہیں، ان کے خاندان پر لگائے ہیں جو کوئی مسلمان نہیں لگا سکتا، کوئی مسلمان ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ واضح ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی مسلمان بھی نہیں تھا، اور امت مسلمہ کا محسن تو دور کی بات رہی، وہ تو ایک ایسا غلیظ زبان والا، گھٹیا انداز والا شخص تھا کہ جس نے کہ زبان کے، جس کے قلم کے شر سے نہ انبیاء محفوظ رہے، نہ اولیاء محفوظ رہے، نہ علماء کرام محفوظ رہے، نہ ہی مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اس بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس چیز کو مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے ان تینوں حصوں میں سنا ہے، جو کچھ حوالہ جات دیکھے ہیں، ان کو دلائل کے ساتھ پرکھیں۔ خدا را میں قادیانی حضرات سے پھر اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں، خدا را اس قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کے چنگل سے نکلیے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جائیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔